شدت جذبات کے باعث صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ بوڑھے کے بے ہوش ہو جانے کے بعد ایک عورت نے فرینکس اور دوسرے عیسائی سپاہیوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان جاری رکھنی چاہی، مگر والی مصر نے ہاتھ کے اشارے سے اس مسلمان خاتون کو روکتے ہوئے کہا، تم نے سب کچھ کہہ دیا اور میں نے سب کچھ سن لیا، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک علیم و خبیر ہے، بس وہی جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ ترتوسا میں عیسائیوں کی کوئی فوجی چھونی یا قلعہ موجود نہیں تھا، بس ایک طویل و عریض عمارت تھی جو صلیبی فدائین فرینکس کی مرکزی عشرت گاہ تھی، جہاں یہ لوگ فارغ اوقات میں تفریح کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے، اور فرینکس کی تفریح اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ وہ جی بھر کے شراب پیتے اور گرد و نواح کے علاقوں سے اغوا کی جانے والی مسلمان لڑکیوں کی بے آبرو کرتے۔ فرینکس کی اکثریت شکست کھا کر طرابلس فرار ہو چکی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی کو ان کی عشرت گاہ پر قبضہ کرنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آئی۔ عمارت کی نگرانی کے لیے چند مسلح عیسائی سپاہی موجود تھے، جنہوں نے مجاہدین اسلام کو آتا دے کر عمارت سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عمارت پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے فرینکس کے سالار آئرس کی طرف متوجہ ہوا، جو شدید زخمی تھا اور اس کے زخموں سے اب بھی خون بہہ رہا تھا۔ والی مصر نے اپنے ایک طبیب کو حکم دیا کہ وہ آئرس کے زخموں پر ایسا مرہم لگائے جس کے اثر سے صلیبی فدائین کا قائد جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ والی مصر کا یہ ہمدردانہ سلوک دیکھ کر مکار آئرس نے ایک نئی چال چلی، میں نے تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا تمہیں ویسا ہی پایا۔ سالار آئرس کے لہجے سے خوشامد کے بجائے جذباتی جوش چلک رہا تھا، واقعی تم شجاع بھی ہو اور اعلیٰ ظرف بھی۔ میں کیا ہوں اور کون ہوں؟ صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک عام سا تبسم نمایاں تھا، جس میں نہ طنز تھا اور نہ دشمن کے لیے نفرت و حقارت تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے آئرس، تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تو تمہیں میرا نام بھی معلوم ہے؟ سالار آئرس نے شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پہلے میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا تھا، مگر جب میں نے اپنے جہاز سے نکل کر ترتوسا کی زمین پر قدم رکھا تو تمہاری شہرت کا اندازہ ہوا۔ ترتوسا کے باشندے تو کجا، یہاں ریت کی ہر ذرے کی زبان پر تمہارا ہی نام تھا۔ والی مصر نے اپنے چہرے سے کسی رد عمل کا تاثر دیے بغیر سرسری انداز میں کہا، عیار آئرس جو سیاسی چالیں چلنے میں شیطانی دماغ رکھتا تھا، وہ ایک مسلمان فاتح کی گفتگو کے رموز و اسرار سمجھنے سے قاصر رہا اور اپنا پرانا حربہ استعمال کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کی خوش آمدید پر اتر آیا۔ مجھے والی مصر سے امید ہے کہ آپ اپنی مذہبی رواداری اور فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے مجھے معاف کر دیں گے اور گھر جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ابھی تم شدید زخمی ہو آئرس۔ اس گفتگو کے دوران میں پہلی بار صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس حالت میں تم کس طرح گھر جا سکو گے؟ زخم بھر جائیں تو چلے جانا، ابھی تو تم گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو سکو گے۔ تمہارا اپنا گھوڑا تو تمہیں زمین پر گرا کر بھاگ چکا ہے، یا گھوڑا تمہیں اپنی پشت پر بیٹھنے نہیں دے گا، اور اگر کسی طرح سوار ہو بھی گئے تو ایک ہاتھ سے اجنبی گھوڑے کی لگام کیسے پکڑو گے؟ وہ بھی تمہیں کہیں راستے میں گرا دے گا۔ آج والی مصر فرینکس کے سالار آئرس سے بڑے ہی عجیب لہجے میں بات کر رہا تھا، تمہارے اپنے سپاہی مجھے بحفاظت میرے گھر تک پہنچا سکتے ہیں۔ سالار آئرس کی خوشامد کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ میرے سپاہیوں کے پاس ایک لمحہ بھی فالتو نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی نے انتہائی خشک لہجے میں کہا اور جانے کے لیے مڑا۔ سالار آئرس کی شاطرانہ نظروں نے فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ والی مصر اسے اتنی آسانی سے آزادی نہیں بخشے گا، اس لیے فرینکس کے قائد نے صلاح الدین ایوبی کو بہت بڑی رشوت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا، تمہارے مذہب میں فدیہ تو جائز ہے۔ سالار آئرس کی آواز سن کر صلاح الدین ایوبی جاتے جاتے ٹھہر گیا، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں تمہیں اپنی رہائی کے بدلے میں 1,00,000 دینار تک دے سکتا ہوں۔ سالار آئرس کو یقین تھا کہ اتنی بڑی رقم والی مصر کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گی، مگر اس وقت اس کی حیرت و مایوسی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب صلاح الدین ایوبی پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ والی مصر کا یہ بے نیازانہ انداز دیکھ کر سالار آئرس پوری طاقت سے چیخا، اگر والی مصر کی نظر میں فدیے کی یہ رقم کم ہے تو اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین پر فرینکس کے سالار کی اس چیخ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ جاتے وقت اس نے پہرے پر مستعد کھڑے ہوئے اپنے سپاہیوں کو سختی کے ساتھ ہدایت کرتے ہوئے کہا، اس شیطان پر اتنی گہری نظر رکھنا کہ تمہاری آنکھ جھپکنے نہ پائے، بس جاگتے ہی رہنا، اگر اونگ آنے لگے تو اپنے دوسرے چابکو چوبند ساتھیوں کو بلا لینا۔ ترتوسا میں مجاہدین اسلام کی تعداد 1600 کے قریب تھی، کیونکہ 400 مجاہدین اس جنگ میں جام شہادت نوش کر چکے تھے، اس لیے مسلمان سپاہیوں کی موجودہ تعداد ترتوسا جیسے علاقے پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ناکافی تھی۔
اس جنگی مہم میں صلاح الدین ایوبی کا چھوٹا بھائی ملک عادل بھی شریک تھا۔ اسی صورتحال کے پیش نظر اس نے اپنے اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت اپنے مرکز اور دارالحکومت سے سینکڑوں میل دور ہیں۔ بظاہر فرینکس اور طرابلس کے سپاہیوں کو شکست ہو چکی ہے، مگر پھر بھی انہیں یہ رعایت حاصل ہے کہ قریب قریب کئی ایسائی ریاستیں آباد ہیں جو کسی بھی وقت متحد ہو کر ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ کہ ہمارے فوجیوں کی موجودہ تعداد دشمن کے اچانک اور اجتماعی حملے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ ملک عادل کے سوال سے ایک مدبرانہ سوچ کا اظہار ہو رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے محبت آمیز اور تعریفی نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ تمہاری قیاس آرائی درست بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس صورتحال میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہمارے پاس سامانی رسد بھی بہت کم ہے اور اسلحے کے ذخائر بھی۔ اب ملک عادل کے لہجے سے فکر و پریشانی کے آثار صاف نظر آنے لگے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت غور سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا جو ایک ناتجربہ کار سالار تھا، اس لیے قلت صفا اور کثرت افواج کے فلسفے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ سارے وسوسوں کو اپنے ذہن کی گہرائیوں سے نکال پھینکو۔ بس صبح کے اس منظر کو یاد رکھو کہ جب تم طرطوسہ کے ایک ساحل پر اترے تھے تو تمہاری تعداد صرف 2000 تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، اور ہمارے دشمنوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی۔ جب وہ تمہاری تلواروں کی کاٹ تھی کہ میدان جنگ دشمن کی لاشوں سے پٹ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ملک عادل سے سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں۔ اصول جنگ کے مطابق تم اپنے سے 5 گنا طاقتور دشمن کو شکست نہیں دے سکتے تھے۔ وہ تو صرف تائید غیبی تھی جس نے حریفوں کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دیا تھا، اور اب تم اس خیال سے خوفزدہ ہو رہے ہو کہ اگر نئی جنگ چھڑ گئی تو سامان رسد کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائی، جو اپنی بے شمار مخلوق کو صبح و شام رزق عطا کرتا ہے، اس کے در سے ہمیں بھی وسائل عطا ہوں گے۔ تم بہت زیادہ تھک گئے ہو، کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ بڑے بھائی کا حکم سن کر ملک عادل چلا گیا، مگر اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی تسلیوں اور دلیلوں سے مطمئن نہیں تھا۔ اسے ہمیشہ والی مصر سے یہی شکایت رہتی تھی کہ صلاح الدین ایوبی اپنے فوجی سالاروں سے مشورے ضرور کرتا تھا، مگر وقت سے پہلے اپنی جنگی حکمت عملی کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ملک عادل کے چلے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عشاء کی نماز ادا کی اور بہت دیر تک خالق حقیقی کی بارگاہ کرم میں اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ پھر کمر سیدھی کرنے کے لیے فرش پر ہی لیٹ گیا۔ طرطوسہ کی زمین پر نئے دن کا سورج طلوع ہوا۔ پھر مقامی باشندوں نے یہ منظر دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی اپنے 300 سواروں کے ساتھ ساحل سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ بعض مسلمانوں نے اس سے یہی تاثر لیا کہ صلاح الدین ایوبی طرطوسہ چھوڑ کر اپنے ملک واپس جا رہا ہے، اس لیے کچھ پریشان حال لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، اے مصر کے بادشاہ، جب تجھے لوٹ کر جانا ہی تھا تو پھر یہاں کیوں آیا تھا؟ اب تو یہ سفید درندے ہمارے اور بھی دشمن ہو جائیں گے۔ ستم رسیدہ لوگوں کی فریاد سن کر صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے ان بدحال مسلمانوں سے مخاطب ہوا، انشاءاللہ اب کوئی درندہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ طرطوسہ کے ایک ایک مسلمان تک میرا پیغام پہنچا دو کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر کبھی واپس نہیں جاؤں گا۔ والی مصر کا یہ پرجوش اعلان سن کر زاروں کی طرح روتے ہوئے انسانوں کے چہروں پر خوشی کا رنگ ابھر آیا۔ صلاح الدین کا گھوڑا آگے بڑھ گیا۔ ملک عادل اور دیگر سالار اس بات پر حیران تھے کہ ان کا امیر طرطوسہ کے ساحل کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ پھر 300 شہ سواروں کا یہ مختصر قافلہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ صلاح الدین ایوبی تیزی کے ساتھ گھوڑے کی پشت سے اتر آیا۔ باقی شہ سواروں نے بھی اپنے امیر کی تقلید کی، مگر اب بھی وہ سب کے سب اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ آخر کس مقصد کے لیے والی مصر طرطوسہ کے ساحل تک آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی اور اس کی بے قرار نظریں سمندر کی وسعتوں میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ کبھی وہ سمندر کے عین درمیان میں دیکھتا اور کبھی زاویہ بدل کر اپنی دائیں اور بائیں جانب نظریں دوڑاتا۔ کچھ دیر تک تو والی مصر کی آنکھوں سے تجسس کا رنگ نمایاں رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی پرجلال چہرے پر مایوسی کا عکس ابھرنے لگا۔ پھر اس نے سمندر کے کنارے کنارے ٹہلنا شروع کر دیا۔ تمام سالار اپنے امیر کی اضطرابی کیفیت دیکھ کر پریشان نظر آنے لگے تھے، لیکن پھر بھی کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے اس کی جستجو اور اضطراب کی وجہ دریافت کر سکے۔ والی مصر مسلسل اسی بے چینی کا شکار تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کے طرز عمل میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ کبھی وہ حد نظر تک سمندر کی طرف دیکھتا اور کبھی مایوسانہ انداز میں آسمان کی طرف دیکھ کر پرسوز لہجے میں کہنے لگتا، اے مال کے کونوں مکان، سمندر بھی تیرا اور زمین بھی تیری، تو جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے فنا کر ڈالے۔
صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے دل کا درد نمایاں تھا۔ ملک عادل اور دوسرے فوجی سالار جو والی مصر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن لیے تھے اور پھر حیرت و پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے۔ آخر ملک عادل نے ہمت کر کے والی مصر سے یہ سوال کر ہی ڈالا، امیر محترم، کیا آپ کو کسی کا انتظار ہے؟ اس وقت صلاح الدین ایوبی ٹھہر گیا تھا اور مشکل نظریں جمائے ہوئے سمندر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ملک عادل یہی سمجھا کہ والی مصر نے اپنے انہماک کے باعث اس کی آواز نہیں سنی ہے، اس لیے ملک عادل نے اب کی بار زیادہ بلند آواز میں اپنا سوال دہرایا۔ اس تجسس اور اضطراب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بڑی شدت کے ساتھ کسی کے منتظر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے زاویہ نظر میں ذرا سی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر انتہائی سنجیدہ لہجے میں چھوٹے بھائی کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے ملک عادل، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ملک عادل فوراً سمجھ گیا کہ کوئی اہم راز ہے جس میں والی مصر اپنے حقیقی بھائی کو بھی شریک کرنا نہیں چاہتا۔ یہ سوچ کر ملک عادل چند قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر اس مسلسل خاموشی سے اس کی اور دوسرے سالاروں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی سمندر میں بہت دور ایک سیاہ چٹان سی ابھری۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑی حیرت سے اس سیاہ چٹان کو دیکھا، پھر وہ چٹان متحرک نظر آنے لگی۔ یہ منظر دوسرے فوجی سالار بھی دیکھ رہے تھے، مگر والی مصر کی غیر معمولی سکوت کے سبب خاموش تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس متحرک چٹان کے پیچھے ایک دوسری چٹان ابھری۔ صلاح الدین ایوبی بڑی تیزی سے پلٹا اور انتہائی پرجوش لہجے میں اپنے فوجی سالاروں سے مخاطب ہوا کہ میری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں، تم سب بہت غور سے دیکھو، تمہاری بینائی مجھ سے کہیں زیادہ تیز ہے، کہیں یہ سمندری جہاز تو نہیں ہے جو ہماری جانب بڑھ رہے ہیں۔ ملک عادل اور دوسرے فوجی سالاروں نے مکمل ارتکاز نظر کے ساتھ سمندر میں متحرک چٹانوں کو دیکھا، پھر سب کے سب یک زبان پکار اٹھے، امیر محترم، آپ کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، واقعتاً یہ سمندری جہاز ہی ہیں جن کا رخ ساحل کی طرف ہے۔ اپنے سالاروں کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی بہت تیزی سے گھوما اور ان جہازوں کو دیکھنے لگا جو کنارے کی طرف آ رہے تھے۔ یکایک صلاح الدین ایوبی نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور دل کی طاقت سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ مجاہدین اسلام کی سماعتیں اس مخصوص نعرے کے سوا کسی دوسرے نعرے سے آشنا ہی نہیں تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی کا نعرہ تکبیر سن کر باقی شاہ سواروں نے بھی پوری طاقت سے اللہ اکبر کہا۔ 300 مجاہدین اسلام کی پرجلال آوازوں سے ترتوسا کی فضا گونج اٹھی۔ صلاح الدین ایوبی تیزی سے مڑا۔ مجاہدین اسلام نے بڑی حیرت سے اپنے امیر کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر پہلے جس چہرے پر فکر اور پریشانی کے گہرے سائے لرز رہے تھے، اب وہی چہرہ جوش مسرت سے دمک رہا تھا۔ والی مصر اپنے فوجی سالاروں سے مخاطب ہوا، میں انہی جہازوں کا انتظار کر رہا تھا۔ حق تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے گناہگار بندوں کے انتظار کو رائگاں جانے نہیں دیا۔ اس ذات کریم نے اپنے لازوال قدرت سے سمندر کی سرکش موجوں اور طوفانی ہواؤں کو ہمارے جہازوں پر مہربان کر دیا تاکہ وہ عافیت و سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی چند قدم آگے بڑھا اور اس نے نماز کی نیت باندھ لی۔ والی مصر ترتوسا کے ساحل کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ شکر ادا کر رہا تھا اور باقی سالار اس سوچ میں گم تھے کہ یہ بحری جہاز کس مقصد کے تحت اس قدر طویل فاصلہ طے کر کے یہاں آئے ہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بری خبر تو نہیں ہے، کہیں عیسائیوں نے ترتوسا میں شکست کھانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے کسی مقبوضہ علاقے پر حملہ تو نہیں کر دیا ہے۔ الغرض تمام فوجی سالاروں کے ذہن مختلف اندیشوں اور وسوسوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں سوچ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے نماز شکر ادا کی اور سمندر کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنے تیر اندازوں سے مخاطب ہوا جن کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ باقی تیر اندازوں کو فرینکس کی اشرتگاہ کی نگرانی پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ تم اپنی اپنی کمانیں چڑھا لو، ہو سکتا ہے کہ جہاز ہمارے نہ ہوں، دشمن کے ہوں۔ ہم اپنی آنکھوں پر اس وقت تک بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ فاصلے مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتے۔ اپنے امیر کا حکم سن کر تیر اندازوں نے تیر جوڑ لیے اور کمانیں کھینچ لیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی پہلا جہاز کنارے سے آ لگا۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے چھوٹا بھائی ملک تقی الدین عمر جہاز کی عرشی پر کھڑا تھا۔ اس نے بڑے بھائی کو دیکھ کر انتہائی پرجوش انداز میں نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ جواب میں صلاح الدین ایوبی اور دوسرے فوجی سالاروں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب تیر اندازوں کو یقین آ گیا تھا کہ وہ ان کے اپنے ہی جہاز ہیں، اس لیے انہوں نے کمانیں نیچے کر لیں۔ پھر یکے بعد دیگرے 20 جہاز اور کنارے تک پہنچے۔ ان جہازوں میں تقریباً 5000 سپاہیوں کے ساتھ سامان رسد بھی موجود تھا۔
اس وقت صلاح الدین ایوبی کے بحری بیڑے میں 100 جہاز تھے، 50 جہاز طرطوسہ پہنچ چکے تھے اور باقی دیگر سمندری علاقوں کی نگرانی پر مامور تھے۔ اب ملک عادل اور دوسرے فوجی سالاروں کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ ان کے امیر کی جنگی حکمت عملی کیا تھی، وہ کس انداز میں منصوبہ بندی کرتا تھا اور اس کی آنکھیں کتنی دور تک دیکھتی تھیں۔ تازہ دم فوجی دستے، اسلحہ اور سامان رسد آ جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کا سارا اضطراب ختم ہو گیا تھا اور اب وہ نہایت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ والی مصر نے اپنی جگہ طے کر لیا تھا کہ اگر عیسائی افواج نے طرطوسہ کو بچانے کے لیے پلٹ کر حملہ کیا تو وہ بے دریغ آگے بڑھ کر طرابلس پر قبضہ کر لے گا، پھر یلغار کرتا ہوا شام کی حدود تک پہنچ جائے گا، جہاں اس کا شجاع اور جانباز بھانجا فرخ شاہ بے چینی کے ساتھ اپنے ماموں کے نئے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ طرطوسہ کے دفاعی انتظامات مکمل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ان فرینکس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی عشرت گاہ کی حفاظت کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے تھے۔ ان صلیبی فدائین کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ صلاح الدین نے ان تمام فرینکس کو ایک وسیع کمرے میں طلب کیا اور ان سب سے ایک ہی سوال پوچھا، مجھے بتاؤ کہ اس عمارت میں کتنی سرنگیں ہیں، کتنے زمیندوز تہہ خانے ہیں اور کتنی خفیہ کمین گاہیں ہیں۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی کا لہجہ معمول سے زیادہ نرم تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، بیک وقت کئی فرینکس بولے۔ ہمیں تو سردار آئرس نے صرف عمارت کے دروازوں پر کھڑا ہونے اور ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اس راز سے بالکل بے خبر ہیں کہ عمارت کے اندر کتنے کمرے ہیں اور زمین کے نیچے کیا ہے۔ ہم تو محض ایک ادنا خدمت کار ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے فرینکس کی باتیں بہت تحمل کے ساتھ سنی اور غور سے ان کے چہروں کا جائزہ لیتا رہا۔ اس موقع پر والی مصر کو شیخ الجبال اور اس کی آدم خور حشیشان یاد آ گئے تھے، جنہوں نے بڑی سادگی اور معصومیت سے کہا تھا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم، وہ تو صرف شیخ الجبال کے ادنا ترین غلام ہیں۔ کم بیش فرینکس بھی اپنے سالار آئرس کے بارے میں اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی ماضی قریب میں حشیشان کے حوالے سے ایک حیران کن تجربے اور مشاہدے سے گزر چکا تھا، اس لیے اس نے فرینکس کے بیانات پر ذرا بھی اعتبار نہیں کیا۔ میں تمہیں سچ بولنے کا پہلا اور آخری موقع دیتا ہوں، بار بار سوال کرنا میری عادت نہیں۔ اب کی مرتبہ صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے ایک حکمران کا جلال بھی نمایاں تھا اور سختی بھی۔ میری طرف سے سچ بولنے والوں کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ ان کی جان بخش دی جائے گی، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی فرینکس والی مصر کے سوال کا جواب دیتا، صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فدائین کو آخری بار تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا کہ مجھے جھوٹ سے شدید نفرت ہے۔ فرینکس نے والی مصر کے الفاظ کی گہرائی کو سمجھنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ہی راہ الاپتے رہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ فرینکس کا جواب سن کر صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فدائین سے دوسرا سوال نہیں کیا اور وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اپنے سپاہیوں سے انتہائی سخت لہجے میں مخاطب ہوا، انہیں اتنا مارو کہ ان کی زبانیں باہر نکل آئیں، اور پھر وہ سارے راز کھول کھول کر بیان کرنے لگے۔ یہ کہہ کر والی مصر تیز قدموں کے ساتھ اس کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ پھر چند لمحے بعد ہی پورا کمرہ انسانی چیخوں کے شور سے گونج اٹھا۔ مصری سپاہی صلیبی فدائین کے جسموں پر تازیانوں کی بارش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی چند فرینکس تو ضربات کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور کچھ کی زبانیں واقعتاً باہر آ گئیں، اور پھر ان زبانوں نے عشرت گاہ کے سینے میں چھپے ہوئے سارے راز کھول دیے۔ سالار ایرس کی عشرت گاہ شیخ الجبال کی خفیہ پناہ گاہ کی طرح بہت زیادہ پیچیدہ اور پر اسرار تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہاں کئی زمیندوز تہہ خانے تھے جن میں شراب کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ کئی کمروں میں طرطوسہ اور اس کے گرد و نواح سے اغوا کر کے لائی جانے والی مسلم دوشیزائیں قید تھیں۔ اس کے علاوہ زیر زمین ایک طویل سرنگ تھی جو طرطوسہ کو طرابلس سے ملاتی تھی۔ فرینکس کا سالار آئرس اسی سرنگ کے ذریعے طرابلس جایا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ دور تک مضبوط پتھر رکھ کر اس سرنگ کو بند کر دیں۔ پھر والی مصر ان مظلوم مسلم دوشیزاؤں کی طرف متوجہ ہوا جو خوف و رسوائی اور شدت غم سے نڈال ہو رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان تمام لڑکیوں کو اپنے سپاہیوں کی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچا دیا۔ اس دوران میں فرینکس کے سالار آئرس کئی بار صلاح الدین ایوبی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا، مگر والی مصر نے اس کی التجا کو ایک فقیر کی صدا کے برابر بھی حیثیت نہیں دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس قدر تیز رفتاری سے شہر کے انتظامی امور کو تکمیل تک پہنچایا تھا کہ اب طرطوسہ پر اس کا قبضہ مستحکم بھی تھا اور محفوظ بھی۔ اس کے ساتھ ہی والی مصر نے نئی امکانی جنگ کے سارے دفاعی انتظامات بھی مکمل کر لیے تھے۔ اب وہ صلیبیوں کے علاقے میں رہ کر بھی ان کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑ سکتا تھا۔ پھر جیسے ہی طرطوسہ کے انتظامی امور مکمل ہوئے، صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی گئی
کہ شاہ ارمینیہ کا سفیر ملاقات کا خواہش مند ہے۔ یہ اطلاع پا کر صلاح الدین ایوبی کو بہت حیرت ہوئی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا۔ اس نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ شاہ ارمینیہ کے سفیر کو اس کمرے میں بٹھایا جائے جہاں کچھ دن پہلے فرینکس کا سالار آئرس رہا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی خاص عادت تھی کہ یا تو وہ ملنے سے انکار کر دیا کرتا تھا، لیکن اگر کسی مہمان سے ملاقات کا وعدہ کر لیتا تھا تو آنے والے کو ایک لمحے کے انتظار کی بھی زحمت نہیں دیتا تھا۔ مگر والی مصر نے اپنی عادت کے خلاف کئی گھنٹے تک شاہ ارمینیہ کے سفیر کو انتظار کرایا۔ پھر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو عیسائی سفیر بڑی بے چینی کی عالم میں ٹہل رہا تھا اور اس کے چہرے سے ناگواری کا رنگ نمایاں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ہی شاہ ارمینیہ کے قاصد نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، والی مصر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے مہمان کو اتنا انتظار کرائے۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، آنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ والی مصر کا بلایا ہوا مہمان نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے غرور و تکبر کی بجائے استقامت اور بے نیازی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ چونکہ مہمان بغیر بلائے آیا ہے، اس لیے اسے خود انتظار کرنا پڑے گا کہ میزبان کب اپنے کاموں سے فارغ ہوتا ہے۔ والی مصر کی بے رخی کا یہ انداز دیکھ کر شاہ ارمینیہ کے سفیر کا چہرہ اتر گیا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ صلاح الدین ایوبی کے ارادے کچھ اور ہیں۔ پھر بھی اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک جبری اور عیار مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، شاہ ارمینیہ نے والی مصر کی صحت اور سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا ہے۔ جواباً صلاح الدین ایوبی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی دعا گو ہوں کہ حق تعالیٰ انہیں بھی ہدایت کے ساتھ صحت عطا کرے تاکہ وہ اپنی رعایا کے حقوق کی نگہبانی کر سکیں۔ صلاح الدین ایوبی کا جواب بہت معنی خیز تھا، جسے ارمینیہ کا سفیر سمجھنے سے قاصر رہا، اور پھر وہ فوراً ہی اپنی آمد کا مقصد بیان کرنے لگا۔ شاہ ارمینیہ کی دلی خواہش ہے کہ ارمینیہ اور مصر کے درمیان ایک طویل المیعاد صلح کا معاہدہ ہو جائے تاکہ دونوں ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ ابھی ارمینیہ کے سفیر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے ٹوک دیا، مصر اور ارمینیہ کے درمیان نہ کوئی جنگی فضا ہے اور نہ کوئی تنازع، پھر صلح کا معاہدہ کیا معنی رکھتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے مختصر ترین الفاظ میں ایک دلیل دے کر ارمینیائی سفیر کو لاجواب کر دیا تھا۔ ارمینیہ کا نمائندہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، بالآخر اسے دل کی بات کہنی ہی پڑی۔ دراصل شاہ ارمینیہ طرطوسہ پر اسلامی فوج کے قبضے سے پریشان ہیں۔ عیسائی سفیر کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ شاہ ارمینیہ کو صرف اتنا یاد ہے کہ اسلامی فوج نے طرطوسہ پر قبضہ کر لیا ہے، انہیں یہ خبر نہیں کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر سمندر کا سینہ چیرتا ہوا یہاں تک کیوں آیا ہوں۔ یک والی مصر کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ یہ میرا اور شاہ رحمت کا براہ راست معاملہ ہے۔ جب تک یروشلم اپنے جارحانہ رویے میں اور توہین آمیز سلوک پر واضح الفاظ میں معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک کسی عیسائی ریاست سے صلح کے موضوع پر گفت و شنید نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ والی مصر کا دو ٹوک جواب سن کر ارمینیائی سفیر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے سے شدید پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا، اور شاہ ارمینیہ کی یہ خواہش بھی ہے کہ سالار آئرس کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ اس کے بدلے میں ارمینیہ کی حکومت فدیے کی منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہے۔ شاہ ارمینیہ کی فراخ دلانہ پیشکش سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر بے ساختہ تبسم ابھر آیا۔ پھر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ابھی میں نے سالار آئرس کی فروخت کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ جب نیلامگاہ سجائی جائے گی تو شاہ ارمینیہ، شاہ یروشلم اور جتنے بھی عیسائی شہنشاہ ہیں وہ سب مل کر اس کی بولی لگا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر والی مصر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اپنی ناکامی پر ارمینیہ کے سفیر کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو کر رہ گیا۔